بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب ان آیتوں کو زبان مبارک سے ادا فرمایا۔ یہ پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ وحی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بہت متاثر ہوئی۔ جلال الہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب لبریز ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ اسی حالت میں غار حرا سے گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا، مجھے اڑاؤ، مجھے اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کپڑا یا کمبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اڑا دیا۔ جب آپ کی طبیعت پر سکون ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا ماجرا ان سے بیان کر دیا۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ سیدہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک سیرت اور اعلیٰ اخلاق سے پوری طرح واقف تھیں، نے پورے یقین و اعتماد کے ساتھ کہا، ہرگز نہیں، آپ غم نہ کھائیں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی رنج نہ دے گا۔ آپ تو صلہ رحمی، اقربا سے حسن سلوک کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، مہمانوں کی خاطر مدارات کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کو کما کر دیتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں اور تمام نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں خدیجہ کی جان ہے، میں قوی امید رکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہوں گے۔ اس واقعے کے بعد حضرت خدیجہ ایک عیسائی راہب کے پاس گئیں۔ یہ راہب مکہ کے پاس رہتا تھا۔ راہب نے انہیں دیکھ کر پوچھا کہ اے قریش کی معزز خاتون، آپ اس وقت کس لیے آئی ہیں؟ حضرت خدیجہ نے کہا کہ میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ مجھ کو جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بتائیں کہ وہ کون ہے۔ راہب نے کہا، سبحان اللہ، وہ خدا کا پاک فرشتہ ہے، وہ پیغمبروں کے پاس آتا ہے، وہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد ایک اور عیسائی عالم سے بھی ملی۔ اس کا نام عداس تھا۔ عداس نینوا کا رہنے والا تھا اور عتبہ و شیبہ بن ربیعہ کا غلام تھا۔ عداس بھی توریت اور انجیل کا عالم تھا۔ سیدہ خدیجہ طاہرہ عدس سے ملی تو عدس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ملکہ عرب، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں آنے کی کیسے تکلیف کی؟ حضرت خدیجہ، جناب عدس، آپ کو کچھ جبرائیل امین کی بھی خبر ہے اور آسمانی کتابوں میں ان کا بھی کچھ حال لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ عدس، سارے مکہ کے لوگ اس لفظ اور عظیم الشان فرشتے سے ناواقف ہیں۔ مکہ کیا بلکہ پورے جزیرہ نما عرب میں اس لفظ سے کوئی شخص واقف نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم مجھے کچھ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بتاؤ۔ عدس، قدوس، اس سرزمین پر جہاں کے باشندے مشرک اور بت پرست ہیں، وہاں جبرائیل علیہ السلام کا کیا ذکر؟ حضرت خدیجہ، اے عدس، جو میں آپ سے پوچھتی ہوں آپ مجھے اس کا جواب دیں۔ عدس، اے ملکہ عرب، جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا مقدس اور امین فرشتہ ہے۔ یہ عظیم فرشتہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس وقت بھی تھا جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو دریائے نیل میں غرق کیا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر اترا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی۔ اگر وہ ناموس اکبر اس شہر مکہ میں نازل ہونے لگے تو اس شہر پر خیر و برکت کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے نزول سے ملک حجاز کا قحط کے وبال سے نجات پائے گا۔ لیکن تم یہ بات مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدس اس سے یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد وہاں سے اٹھ آئیں۔ اب انہیں اس بات کا مکمل طور پر یقین ہو گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔
بے شک یہ جبرائیل علیہ السلام امین ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غار حرا میں آئے ہیں۔ وہ اس بات سے بہت خوش تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آرزو پوری کر دی اور انہیں نبی کی بیوی ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اب آپ نے ورقہ بن نوفل سے ملنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ وہ ان سے مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کر سکیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب اگلی صبح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ وہ چونکہ عربی اور عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے، اس لیے وہ ان تمام پیشگوئیوں سے واقف تھے جو آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں نبی آخر الزمان کے بارے میں چلی آتی تھی۔ اس وقت وہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی نازل ہونے کا پورا واقعہ ورقہ کو سنایا۔ وہ سنتے ہی بول اٹھے، قسم ہے ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے والا وہی ناموس اکبر اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہی لانے والا فرشتہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ کاش میں اس وقت تک توانا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وطن سے نکال دے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدر حیران ہو کر پوچھا، کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جب بھی اللہ کا کوئی نیک بندہ وہ چیز لے کر آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں تو لوگ اس کی دشمنی پر کمر باندھ لیتے ہیں۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھرپور مدد کروں گا، مگر زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ ورقہ بن نوفل فوت ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد چند روز کے لیے وحی آنا بند ہو گئی، یعنی قرآن پاک کا نازل ہونا چند روز کے لیے بند ہو گیا، مگر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد و رفت برابر جاری رہی۔ جب وحی نازل ہونا بند ہو گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا بہت افسوس ہوا۔ آہستہ آہستہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکون ہونے لگا۔ پھر غار حرا کے تجربے کے متعلق غور و فکر ان کے لیے باعث مسرت بن گیا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد کا انتظار رہنے لگا۔ وہ اسی واردات کو پھر محسوس کرنا چاہتے تھے۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا ان کا اشتیاق تشویش کا روپ دھارنے لگا۔ اسی طرح 3 سال کا عرصہ گزر گیا تو مایوسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لیا۔ اب مخالفین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمسخر اڑانے لگے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑا کر آپ کے زخموں پر نمک چھڑکتے تھے۔ ام جمیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی بیوی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت خلاف تھی اور انہیں تکلیف پہنچانے کے لیے ان کے راستے میں کانٹے بکھیر دیا کرتی تھی۔ اس نے آپ کو ذہنی اذیت پہنچانے کے لیے یہاں تک کہہ دیا، تمہارے شیطان نے تمہیں ٹھکرا دیا ہے، وہ تم سے ناراض ہو گیا ہے۔ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ صبر کا دامن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جذبات کی رو میں بہہ گئے۔ آپ گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور ایک پہاڑی کی بلند چوٹی پر چڑھ گئے تاکہ ناقابل برداشت حد تک دکھی زندگی کا خاتمہ کرنے۔ عین اسی وقت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بولے، نہیں، آپ خداوند اقدس کے پیغمبر ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھولے نہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ آیات تلاوت کی، قسم دن چڑھے کی اور رات کی جب وہ ڈھانپ لے، نہیں چھوڑ دیا تیرے رب نے تجھے اور نہ ہی تجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اس مشکل وقت میں بھی سیدہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتی اور آپ کا غم اور فکر دور کرنے کی کوشش کرتی۔ ان مشکل حالات میں وہ ان کی حقیقی مشیر اور غم گسار ثابت ہوئی۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس درجہ معاملہ شناس تھیں، اس بات کا اندازہ آپ اس وقت واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اگر ممکن ہو تو جب وہ ناموز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ مجھے ضرور آگاہ کریں۔ چنانچہ اس کے بعد جب جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ طاہرہ کو مطلع کر دیا۔ اس موقع پر آپ نے اپنے سر پر سے دوپٹہ اتار کر بال کھول دیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہیں؟ سیدہ خدیجہ کی یہ بات سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ سیدہ طاہرہ نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دیتی ہوں، خدا کی قسم یہ فرشتہ ہے، شیطان نہیں۔ اگر شیطان ہوتا تو میرے کھلے سر سے شرم و حیا نہ کرتا بلکہ اور زیادہ خوش ہوتا۔ بے شک سیدہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تدبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریشانی اور حزن و ملال دور کرنے کے لیے کافی تھی، ورنہ وہ اپنے دل میں بے حد خوش اور شاداں و فراں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا تو سارا جزیرہ نما عرب خاموش تھا۔ اس خاموشی کے ماحول میں صرف ایک آواز تھی جو مکہ مکرمہ کی فضا میں گونج رہی تھی۔ یہ دل آویز آواز سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب مبارک سے بلند ہوئی تھی۔ ان کی آواز اس ظلمت گدا میں گویا انوار الہی کی تجلی تھی۔ جزاک اللہ۔